رئیس صاحب ہم اندر سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں خوف ہے ہمیں، حالانکہ ہمیں صرف خوف خدا ہونا چاہیے۔ ہم انڈیا سے کیوں خار کھاتے ہیں، انڈیا کو ہم کیوں خوف سے کھاتے ہیں، میری تو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں ہمارے میں کمی کیا ہے۔ تو سر ہم خود ہی ڈیفینسو ہیں، ہم خود چپٹ کھانا چاہتے ہیں، ہم مار کھانا چاہتے ہیں، ہم جوتے کھانا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا تو باز دیا، انڈیا تو باز دیا آئے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ بھارت کب ہمارا دوست تھا، ہم نے کب کہا، یہ کس نے کہا کہ جی ہمارا وہ دوست ہے؟ 1971 میری تو پیدائش کا سال ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہوا کیا۔ ایک تو میں پیدا ہو گیا، اس کے بعد ایک نیا پاکستان وہاں پہ ادھر چلا گیا بنگلہ دیش کے نام سے، وہ چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اس میں کیا ہمارے لیے سبق کافی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا؟ نیا پاکستان اور بنگلہ دیش یہ کوئی اصطلاح نہیں میں اور پاکستان، وہ میں 71 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں کیا انڈیا کا کردار ہمارے حق میں تھا؟ 71 میں انہوں نے کیا، کشمیر کے اوپر انہوں نے اپنا جتنے بھی آرٹیکل تھے، آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے تو جمعے والے دن کھڑے ہونا تھا رضی صاحب میرے سمیت۔ ہم نے کیا، میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ پروفیسر صاحب تو چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا تھوڑا سا ٹانگ کا مسئلہ وہ نہیں ہو سکے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے؟ رئیس صاحب ہم اندر سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں خوف ہے ہمیں، حالانکہ ہمیں صرف خوف خدا ہونا چاہیے۔ ہم انڈیا سے کیوں خار کھاتے ہیں، انڈیا کو ہم کیوں خوف سے کھاتے ہیں، میری تو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں ہمارے میں کمی کیا ہے؟ ہم صرف چھوٹا ملک ہے، اس سے یہ کمی ہے، آیوڈین کی کمی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہماری کیا ان سے ہمارے پاس کیا ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یہ جو 5th جنریشن وار آپ کہہ رہے ہیں نا رئیس صاحب، ہم ان سے بہتر لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ آپ نے اور میں نے لڑنی ہے، رئیس صاحب وہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر میری اور آپ کی جگہ کے اوپر ایک ایسا بندہ آگے بیٹھ جائے جس کی تعلیم FA ہو اور جس کا ابلاغیات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ابلاغیات تو دو طرفہ ہوتا ہے نا، جی، وہ صرف حکم دینے کا عادی ہو، تو پھر یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو ہے اس میں شکست یقینی ہے سر۔ رئیس صاحب وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، دیکھیں ان کے وہاں پہ میکسیمم پڑھے لکھے، اب یہ جو ANI ایجنسی کی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ 1971 کو آپ PhD کروا کے لے ہیں جسے عملی زندگی کا تجربہ نہیں ہے، جس نے خود ہیڈ لائن نہیں نکالی ہے سر، جی رئیس صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن ANI کی اگر میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ وہ بندہ جو پریم پرکاش ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ وہ فوٹو جرنلسٹ تھا رائٹرز کے ساتھ جب 1971 میں، جب رائٹر سے مجھے یاد آیا رائٹر پارٹنر ہے ANI کا، اس سے 1988 میں اس کے اندر اس نے اپنے باقاعدہ شیئرز خریدے، اس وقت اس کا وہ چیئرمین ہے، اب وہ اس کا بیٹا اس کا چلا رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ پریم صاحب جو ہیں، پریم پرکاش صاحب، ان کا دیکھیں ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر وہ میرے ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہوگا، بالکل ٹھیک، اور میرے ساتھ میرے اداروں کو دائیں اور بائیں نہیں، میرے سے آگے کھڑا ہونا چاہیے کہ تمہاری ایسی کی تیسی پریم پرکاش ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑیں، ہم اپنے ملک میں جو ہے آواز کھول لیتے ہیں، اور کبھی ڈومیسٹک مسائل پہ آ جاتے ہیں، کبھی ہم کوئی جلسے کینسل کراتے پھرتے ہیں، اور خدا رہا اس کو چھوڑ دیں، یہ جو اپوزیشن کرتی اس کو کرنے دیں۔ تازہ شاہکار جو ہے نا وہ بٹ کڑائی والے کے خلاف مقدمہ ہے، وہی ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ جو اس نے پھول دیے ہیں اس کو پکڑ لیا انہوں نے رائمنڈ سے آج اس لڑکے کو کہ تم نے پھول کیوں سپلائی کیا، اس نے کہا جی میرا تو کاروبار ہے۔ اس کے خلاف جو ہے مقدمہ کا مدعی بھلا کون ہے؟ کوئی ایک پٹواری ہے۔ رئیس صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں یار یہ ہم 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ یہی ہے ہمیں یہی ہمارے جو دوست ہیں جا رہے جی۔ نہیں مسعود صاحب، 15 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، کم از کم 15 سال سے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی شروع ہوا ہو، اور جا کے تقریباً کوئی پچھلے سال جب ایکسپوز ہوا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ 15 سال سے زائد عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو لائیں، 15 سال سے کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو کس طرح کشمیر کا جو مدعا ہے، جو وہاں پہ ہونے والے مظالم ہیں، ان کو کس طرح سوئنگ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کشمیر کا نام لینے والے کوئی بھی شخص کا، حافظ سعید صاحب کا اشر دیکھیں کیا کیا جاتا ہے، مطلب ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے نا اس کے لیے، اور اقوام متحدہ کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی، یورپین یونین والوں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ پہنچے ہیں کہ پائے نے ساڑھے تے پریشر کون پا دندا ایس ایشو دے اوپر نا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ میرا مطلب ہے کہ ان ویب سائٹس کو ہم کریں اور اس میں وہ بھی کریں، اور ANI جیسی ایجنسی جو ہے اگر اس کے خبر جو ہے وہ اسلام آباد میں لگنے والے ہینگرز کے اوپر ڈسپلے ہوتی ہے تو
اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی گھس گئے ہوئے ہیں سر. 3-4 سوال رضی آپ نے ایک جملے میں کر دیے. میری ساری بات آپ نے یہاں آ کے بدل دی. آپ نے کہا کہ ہم کیا کریں. رضی 15 سال کی کیا بات کرتے ہیں؟ صرف مودی کی کیا بات کرتے ہیں؟ کیا واجپئی اچھا تھا؟ کیا گاندھی خاندان اچھا تھا؟ کیا منموہن اچھا تھا؟ ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ڈیفینس کرنا ہے یا آفینس کرنا ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے انہیں صرف برا کہہ کے تو اپنا گزارا کر لینا ہے یا ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ادراک، ارادہ اور احساس کو جب تک ایک ٹرائی اینگل لے کر کے پوری قوم، اب جب میں نے پوری پہ زور دیا نا تو بیچ میں وہ بھی آگئے ہیں جن کا میں نے نام نہیں لینا. ٹھیک ہے. آپ پہ باری گزرے گا، ہمارا کیا ہے. پروگرام بند کرا دیں. اب وہ پہلے ہی آپ مکمکیہ کر لیتے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ کا پروگرام چلتا رہے جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے آپ کے پروگرام کی تعریف کیا، باقی بریگیڈیئرز بھی کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نعیم مسعود جیسے ادنا کی بات سنیں یا آپ اپنے یہ کیمرے والے کو پوچھ لیں، یہ بھی کہے گا کہ ایران سے افغانستان تک، پھر آپ کے بلوچستان میں، آپ کے کراچی میں، کہاں کہاں ان کا انفلوئنس نہیں ہے. ان کی ایجنسیاں، ان کی این جی اوز کہاں کہاں نہیں گھسے ہوئے. کہ آپ کے سیاستدانوں میں نہیں گھسے یا آپ کے اور کچھ نامور لوگوں میں نہیں گھسے. وہ گھسے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی پکڑے نہیں ہیں. اچھا اگر پکڑ ہی لیتے ہیں آپ تو وہ صرف خبریں بنتی ہیں، سزائیں نہیں بنتی. اچھا اب سزا پہ پہنچتی ہیں تو آپ خود ہی مسئلتوں کو سامنے لے آتے ہیں. آپ لوگ I'm sorry, with due apologize, ہم لوگ بھارت کو موقع دیتے ہیں. آپ کا ٹیلنٹ کوئی کم نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا میں کم نہیں ہیں. آپ رضی جب یہ کہتے ہیں اور سب کو یہ پتا ہے کہ ان کا ایک جو ترجمان پچھلی 5 میں سے 4 حکومتوں کے ساتھ رہا، وہ کیوں رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس بی بی سی کہتی ہے یا کوئی، ہم سب کہتے ہیں نا، پورا میڈیا کہہ رہا ہے نا، تو بی بی سی کوئی کچی بات تو نہیں کر. اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہاں کانگریس ہو، چاہے وہاں منموہن کی پارٹی ہو یا یہ جناب کی پارٹی ہو جنہیں ہم بہت برا سمجھتے ہیں، سب کو برابر برا نہیں سمجھتے، ہم شاید خوش ہو جاتے. کس نے یار اس کے آنے کے لیے دعائیں منگوائی تھی؟ کس نے حسن زن سے کام لیا تھا؟ رضی نہ میں نے لیا تھا، نہ آپ نے لیا تھا، نہ بھٹی نے لیا تھا. ہمیں خوش فہمیوں سے نکلنا ہے. مجھے آج جب بریگیڈیئر غضنفر بات کر رہے تھے تو ایک ملاقات یاد آ گئی کشمیر کے پریزیڈنٹ سے. پچھلے دنوں میری آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے مسعود خان صاحب کا بار بار یہ زور تھا کہ نعیم مسعود ہمارے نوجوان کو اگریسو ہونا پڑے گا. میں کہتا یار یہ ڈپلومیٹ ہیں پرانے، یہ صفحے اول کے پوری دنیا انہیں جانتی ہے، تو ایسے لوگ تو مصلحت پسند ہوتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ یہ مسعود خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اس نتیجے پہ آج سے 10 سال پہلے کا پہنچا ہوں. اچھا ہم نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نہ ویب سائٹس کم ہیں، آپ کی فیس بک والے چیزیں اڑا دیتے ہیں، آپ کے ہم اپنا فیس دیکھیں. رضی ہمارا فیس کس طرح ٹھیک ہوگا؟ کیا میں نے یا آپ نے یہ کبھی نہیں کہا؟ میں تو 2012 سے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوں ان کی لابیز مضبوط ہیں اقوام متحدہ میں، سب کو پتہ ہے. بٹی جہاں چیختا رہتا ہے یو کے میں ان کی لابیز مضبوط. میں کہتا ہوں ان کی یہاں بھی پاکستان میں بھی لابیز مضبوط ہے. نعیم مسعود اگر پکڑ سکتا ہو تو آج ہی پکڑ کے سرے بازار ان کا سر قلم کر دے جو ملک دشمن عناصر ہے. یہ ہماری ایجنسیوں کو، یہ ہماری حکومتوں کو، یہ ہمارے نواز شریفوں کو، یہ ہمارے عمران خانوں کو، یہ ہماری بے نظیروں کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ جب ہم جوہری توانائی ہے تو اب ذرا یہ سوچیں. میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں، کتنے دڑلے سے انہوں نے ہڑپ کیا یا سبوتاج کر دیا اس شکوں کو جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تھی. اس کا مطلب ہے وہ آج سے کام تو نہیں کر رہے تھے. تو آپ نے کیا کر لیا؟ وہ لوگ کام کرتے ہیں، آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے.
अगर नहीं देना तो साल बाद रोने धोने ना किया करें यार। इतने मर्गों के बाद साल बाद तो लोग हंसना शुरू। साल पहले की रिपोर्ट है, आज आपके वजीर खारजा भी इस पे दुमादार जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीबीसी ने तो आपको एक पुरानी बात को नए तरीके से करके पेश किया। मैं कहता हूं कि आप सबको इस बात का 15 साल से इदराक है, लेकिन आप इसके मुकाबले में इसलिए नहीं आते कि आप कहते हैं कोई बिजनेस ना छूट जाए, कोई गाड़ी ना छूट जाए। और क्या करनी है गाड़ियां, क्या करने हैं बिजनेस, क्या करनी है वो एलओसी। आपकी उनसे जंग है और आप जंगी बनेंगे तो वो आपको तस्लीम करेंगे। अगर पाकिस्तानी जंगी, अब ये हाइब्रिड जंग हो या ये ब्लेंडेड जंग हो या ये इकोनॉमिकल जंग हो, हर वार में आपने मैदान सजाना है। नहीं सजाना तो ऐसे प्रोग्राम करते रहे रजी, क्या फर्क पड़ता है।